تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے بدقسمتی سے پاکستان میں آئینی ترامیم کو لے کے ہمارے دوست کچھ اس طرح سے پریشان ہیں کہ جیسے پاکستان پہلے بہت آئین پر چل رہا ہے. بھائی یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے جہاں پہ پورے فارم 45 کو چینج کر کے فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں پہنچایا گیا, الیکشن ہی پورا چوری ہو گیا, تو کیا وہ آئین کے مطابق تھا؟ یہ جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے حرکتیں کی ہیں یہ آئین کے مطابق تھیں. جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے آرٹیکل 63A کو ریورس کیا آئین کے مطابق تھا. لوگوں کو جو اٹھایا جاتا ہے, لوگوں کو مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے, تشدد کیا جاتا ہے, کیا یہ آئین کے مطابق ہے؟ تو دیکھیں آئین تو پاکستان میں نہیں ہے, آئین تو بحال کرانے کی جدوجہد ہے. اور یہ جو ترمیم رات کو آئی ہے اس سے کس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ جو بینچ ہیں وہ چیف جسٹس جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کوسچن انوالو ہے تو وہ بینچ کے پاس بھیج دے گا, نہیں ہوگا تو وہ خود جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو وہ کر لے, خود چیف جسٹس کر لے, جو اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں گے. اور دیکھیں اس پہ پش بیک آئے گی. کوئی ججز جو ہیں وہ اس طرح سے لیٹ کے اس کو جوڈیشری کی اور ایگزیکٹو کی لڑائی اگر آپ دنیا کی ہسٹری دیکھیں بڑی پرانی ہے. وہ میڈیسن کیس سے چلے جائیں یا پہلے چلے جائیں, جب یہ کانسیپٹ ایوالو ہوئے ہیں یہ لڑائی چلتی رہتی ہے اور ہمیشہ جوڈیشری جو ہے وہ پش بیک کرتی ہے, اور یہ بھی جوڈیشری پش بیک کرے گی. 3-4 کیسز میں جو تشریح آنی ہے اس آئینی ترمیم کی وہ آپ دیکھیں گے کہ آئینی ترمیم کو عملی طور کے اوپر عدالتیں ختم کر دیں گی. سو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ جو آج عمران خان کی ملاقات کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اس سے جو تصحیح کر دی گئی ہے وہ پاکستان میں بڑی ایک اس وقت المیہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام کا لیڈر ہے اس کو کس طریقے سے انہوں نے ان کمیونیکاڈو کیا ہوا ہے. اس کو بہت اہم ہے کہ عمران خان کے لیے ایک حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جائے. تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے بدقسمتی سے اگرچہ وہ بڑے آنریبل لوگ ہیں, آئی ہیو ہیوج رسپیکٹ فار سلمان راجہ, گوہر, سب لوگوں کے لیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک سیاسی حکمت عملی نہیں ہوگی, جب تک آپ ایک بڑا الائنس نہیں بنا سکتے, آپ روز ایک کیجول اٹھ کے صبح احتجاج کی کال دیتے ہیں, اس سے چیزیں نہیں ہونی. اس وقت پاکستان میں وکیلوں کی اور ججز کی جو جدوجہد ہے وہ شروع ہونی ہے, اب ہفتے میں شروع ہو جائے گی, آپ دیکھ لیں گے. آپ نے تحریک انصاف کو پلیس کرنا ہے اس جدوجہد میں ساتھ, اور اس کے لیے بہت اہم ہے کہ JUI جماعت اسلامی GDA کا ایک نیشنل الائنس اپوزیشن کا بنے اور تحریک انصاف ایک بڑے احتجاج کے لیے جو ہے وہ تیاری کرے. اور ایسے کیجول آپ جو ہے وہ جو کالز دے رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں سوائے اپنے کارکنوں کو اریسٹ کرانے کے. ایک ہی بڑا احتجاج جو ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے, وکیلوں کے ساتھ مل کے, اور ایک فائنل کال جو ہے وہ صرف اب اس وقت ہی دینی چاہیے جب آپ کی کیپیسٹی ہو کہ آپ ایک بہت بڑا جو اجتماع ہے وہ کر سکیں. ان دا مین ٹائم پالیٹکس جو شروع ہوئی ہے, اب آج سے ایک نئی فیز پالیٹکس کی شروع ہوگی. اس نئی فیز کو آپ نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, یا حکومت کہ یہ جو اس وقت بیچارے آئے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹس, پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے, وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ تو اب آگے دیکھنے کی بات ہے, لیکن میری نظر میں سیاسی حکمت عملی دینا پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے, اور عوام کا کام ہے کہ وہ پاکستان کے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو. اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جمہوری مستقبل ہے, پاکستان کا مستقبل اداروں کی مضبوطی کا مستقبل ہے, اور پاکستان کے عوام کی جو ول ہے وہ انشاءاللہ پریویل کرے گی.